السلام على أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير ربية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واللہ ذو الفضل العظیم صلوات پڑھ محمد پروردگار عالم کا احسان عظیم ہے اور اس کا شکر ہے اس بات پر کہ ہم اس فرش پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس ذکر کو سننے کے لیے جس فرش پر بیٹھے ہیں تو اس فرش پر بیٹھ کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کہیں ہمارے برابر میں جبرائیل بیٹھے ہوئے کہیں کوئی ملک بیٹھا ہو کہیں اور ملائکہ بیٹھے ہو اور یہ شرف کسی بھی ذکر کو حاصل نہیں ہے یہ ذکر چونکہ خالصتاً روحانی اور نورانی ذکر اس ذکر کا مادیت سے بھی واسطہ ہے لیکن اس ذکر کی اصل حقیقت عالم روح اور عالم نور ہے اور جب یہ ذکر ہوتا ہے جس میں آل محمد کا تذکرہ ہوتا ہے تو اس جگہ کی تمام بیٹھے ہوئے لوگوں کی معرفت کی شعائیں
جگہ میں بیٹھے ہوئے تمام لوگوں کے دل کے تار آل محمد سے جڑ جاتے ہیں، اور یہ بقدر معرفت ہوتا ہے۔ جس کی جتنی معرفت ہوتی ہے وہ اتنا ہی ذکر سے قریب ہوتا ہے، اور جو ذکر سے قریب ہوتا ہے وہ صاحب ذکر سے قریب ہو جاتا ہے۔ تو خود اپنے آپ سے انسان پوچھا کرے، اس لیے کہ کوئی اور نہیں بتائے گا کہ بیٹھنے والا آل محمد سے کتنا قریب ہے، یہ ہر انسان خود جانتا ہے۔ اس انسان کی معرفت اور اس انسان کی، جس کو آپ کہتے ہیں کہ اپنی زبان میں کہ وہ کس کو اولیت اور فوقیت دیتا ہے۔ اگر آپ اپنے تمام امور میں آل محمد کو فوقیت دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں رابطہ استوار ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ مسلسل ان سے رابطہ استوار رہے تو اس ذکر سے اپنے کو ہر دم جوڑنا پڑے گا۔ اس لیے کہ آپ اور میں جس کو بھی افضلیت اور فوقیت دیں گے تو ہمارے دل میں اسی کے نور کی شعائیں منتقل ہوں گی، یا اسی کی شعائیں منتقل ہوں گی اگر نور نہ بھی لگایا جائے۔ تو دیکھیے ہر انسان کے، جیسا کہ کائنات میں ہر چیز ایسی ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس میں مقناطیسیت نہ ہو، اور اس کا ایک میگنیٹک دائرہ ہوتا ہے۔ ہر چیز کا ایک مقناطیسی میدان ہے، مقناطیسی دائرہ ہے، یعنی ہمارے جسم کے اندر بھی ہم ٹیشوز سے اور ایلیمنٹ سے اور مالیکیول سے مل کر بنے، اربوں مالیکیولز ہیں، جب ملتے ہیں تو ایک انسان بن جاتا ہے۔ تو ہر مالیکیول کے گرد ایک مقناطیسی دائرہ ہے، ایک میگنیٹک فیلڈ ہے، ایک مقناطیسی دائرہ ہے، اور اس کا ایک مرکز ہوتا ہے۔ تو وہ مرکز جو ہے اس کے گرد وہ پورا دائرہ چکر لگا رہا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح دوسرا، اسی طرح تیسرا اور چوتھا، یہ تمام مقناطیس ایک دوسرے سے جڑتے چلے جاتے ہیں، اور کہیں ایک دوسرے کو پھینکتے ہیں اور کہیں ایک دوسرے کو کھینچتے ہیں۔ تو جب یہ انسان پورا وجود میں تخلیق کی منزل پر آ جاتا ہے تو اس کے اپنے گرد پورا ایک مقناطیسی دائرہ ہوتا ہے۔ تو اب یہ انسان ہے، یہ جو مادے سے بنا ہے، تو اس کا اپنا ایک مقناطیسی دائرہ ہے۔ لیکن جب نور کو آپ دیکھیں تو اس کا ایک بہت بڑا مقناطیسی دائرہ ہے۔ تو نور ایک بہت بڑے مقناطیسی دائرے کو لے کر سفر کر رہا ہوتا ہے، بڑا مقناطیسی دائرہ ہے۔ تو دیکھیے میں مثالاً کہہ رہا ہوں کہ مقناطیس کی طرف وہی حرکت کرے گا کہ جس میں مقناطیس سے جوڑنے کی صلاحیت ہے۔ یعنی ہر چیز مقناطیس سے جڑے گی نہیں، اس کے لیے لوہا ہونا ضروری ہے، اس کے لیے لوہا ہونا ضروری ہے۔ تو لوہا ہو اور مقناطیس کہیں ہو تو لوہا مقناطیس سے الگ نہیں رہ سکتا، لوہے کی خاصیت ہے۔ اس کو عجیب مقناطیس سے عشق ہے، جہاں بھی مقناطیس نظر آتا ہے وہ اس سے جڑ جاتا ہے، چپک جاتا ہے۔ تو مجالس کا بھی مقصد یہی ہے کہ اپنے کو ایسا لوہا بنا لو کہ جو علی کے دائرہ مقناطیسیت کی طرف کھنچتا چلا جائے۔ یہ دائرہ مقناطیس ہے جو نور علی کے گرد ہے، تو یہ دیکھتا ہے کہ کس میں یہ صلاحیت ہے، اور وہ مسلسل طلب کر رہا ہے، مسلسل تقاضا کر رہا ہے۔ یہ دائرہ مقناطیس محبت علی مسلسل تقاضا کر رہا ہے کوئی سلمان، ہے کوئی امیر، ہے کوئی اقتدار، ہے کوئی کمبل۔ تو مجالس میں یہاں کوئی اور پروڈکٹ نہیں بنائی جا رہی، یہاں علی کوئی اور پروڈکٹ بنانے نہیں بیٹھے، یہاں کی پروڈکٹ کا نام ہی سلمان ہے، یہاں کی پروڈکٹ کا نام ہی ابو ذر ہے۔ کہ کہیں کوئی کہہ دے کہ بھائی کہاں آل محمد، کہاں ہم کیسے ان جیسے بن سکتے ہیں، ان کی سیرت پہ کیسے عمل کر سکتے ہیں، وہ تو نورانی تھے۔ تو اس لیے علی نے ایمان کے 10 درجے بنا دیے اور کہا
یہ سلمان بھی تو انسان ہی تھا، یہ ابو ذر بھی تو انسان ہی تھا، بنا کے اور امت کے حوالے کر دیے اور کہا یہ ہیں معرفت کے استعارے، معرفت کے مینار، کہ اب ایمان کے 10 درجے، کوئی پہلے درجے پر ہے اور کوئی 10ویں درجے پر، تو یہ درجے متعین کیسے ہو رہے ہیں، یہ درجے کس بات پر بٹ رہے اور کیوں ایک فرد واحد ہی ایک ہی ہے جو ایمان کے پہلے درجے پر ہے، کوئی ایک ہی ہے جو ایمان کے دوسرے درجے پر، کوئی ایک ہی ہے جو ایمان کے 10ویں درجے پر، ایک ہی نظر آتا ہے کہ سلمان ہیں، پھر ابو ذر ہیں، اس سے نیچے مقداد ہیں، پھر عمار ہیں، پھر ابو ایوب ہیں، پھر جابر ہیں، اور پھر اس کے بعد اور بات آگے بڑھتی جاتی ہے تو عمر تک بات آ جاتی ہے، تو ایک ہی ایک ہے کہ جو اس دائرے میں نظر آ رہا، اس درجے پر نظر آ رہا، تو اس درجوں پر آنے کا معیار کیا ہے، کیسے آیا جاتا ہے اس درجے پر؟ کوئی چاہے کہ میں معرفت کے 10ویں درجے پر آ جاؤں تو اس کو کیا کرنا؟ انہوں نے کہا صاحب دیکھیے پہلے تو اس بات کو کلیئر ہو جانا چاہیے کہ ممبر سے کبھی بھی کوئی ذاکر، کوئی خطیب ایسا نہیں بیٹھتا جو نماز کے خلاف ہے، کوئی خطیب روزے کے خلاف نہیں، کوئی خطیب فروعات دینی کے خلاف نہیں، اور اگر کوئی ایسا سمجھ رہا ہے تو وہ سب سے بڑا جھوٹا، اس لیے کہ دیکھیے جب بات عبادات کی آ جاتی ہے تو کچھ لوگ عبادات کو لے کے دوڑ پڑتے اور وہ عبادات کو لے کے نکل لیے، اور سلمان کہہ رہے ہیں کہاں جا رہا ہے نماز کو لے کے، روح نماز کو، یہ علی بیٹھا مجھ سے بڑا نماز کو سپورٹ کرنے والا کوئی ہے نہیں، میں نے تو پوری تقریر صلاۃ پر، نماز پر کی، اور میں ہمیشہ اس وقت مصلی عبادت پر آ جاتا ہوں جب وہ مجھے بلاتا، وہاں سے ایک طلب ہوتی ہے، اور جب وہ طلب ہوتی ہے تو اس وقت ضروری ہے کہ مصلی پہ آ جائے، چاہتا ہے کہ بات کی جائے، اور وہ 5 وقت بلاتا ہے، ضروری ہے کہ میں 5 وقت کو بلاتا ہوں، تو اس سے کہیں پر بھی جو میں بات کہنے جا رہا ہوں تاثر یہ نہ لیا جائے کہ فروعات کے خلاف بات ہو، بات ہے پرائیورٹیز کی، بات ہے تفصیل کی، بات ہے افضلیت کی، بات ہے فوقیت کی، وہ میں آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں کہ 1 سے 10 درجے پر 10 نظر آ رہے ہیں، پہلے درجے سے 10ویں درجے تک 10 نظر آ رہے ہیں، اور حج آخر میں 1,25,000 ہو چکے تھے، مشکل بات کہہ رہی ہے، بتا چکا اور سوئی بتا چکا کہ حجۃ الوداع میں 1,25,000 مسلمان ہو چکے تھے جو پیغمبر کے ساتھ حج کر رہے تھے، تو مدینے تک جب حج کے لیے نکلے ہیں تو مدینے میں کم از کم اس وقت 70,000 یا 80,000 مسلمان تھے، اور باقی دوسری جگہوں سے آگے مل گئے، یمن سے آگے، مصر سے آگے، ادھر سے آگے، تو 1,24,000 یا 1,25,000 ہو گئے، تو اگر مدینے ہی میں دیکھا جائے تو کم از کم 70,000 مسلمان ہیں، اور جو پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھا، اور جو ہے جو یعنی مدینے میں ایک تو خاص مدینے کی آبادی ہے، پھر مدینے سے آس پاس مدینے کے آؤٹ اسکرٹس کو بھی آپ لے لیجئے تو کم و بیش 60-70 کی آبادی تو ہے، اور جب پیغمبر مدینے میں خاص نماز پڑھاتے ہیں تو پیچھے کم از کم 1,000-2,000 کا مجمع تو ہوتا ہے، کم از کم اتنے لوگ تو ہوتے، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ سب نماز پڑھ رہے ہیں، سب روزہ رکھ رہے ہیں، سب نے حج کیا، سب نے زکات دی، سب نے جہاد کیا، یہ 70,000 کے 70,000 ہی 10ویں درجے پر کیوں نہیں آ گئے؟ یا یہ 1,25,000 جو حجۃ الوداع میں ہوئے یہ سب کے سب 10ویں درجے پر کیوں نہیں آئے؟ نماز سب پڑھ رہے تھے، روزہ سب رکھ رہے تھے، زکات سب نے دی اور لی، حج سب نے کیا،
جہاد سب نے کیا, مال غنیمت سب نے سمیٹا, مال غنیمت میں سب کو برابر کا حصہ ملا, سب حقوق اللہ بیان کر لیں, سب حقوق العباد بیان کر لیں, سب نے امر بالمعروف کیا, سب نے نہی عن المنکر کیا, سب نے پیغمبر کے چہرے کو دیکھا, سب نے پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھی, سب نے ویسے ہی قیام کیا جیسے پیغمبر نے قیام کیا, سب نے ویسے ہی رکوع کیا جیسے پیغمبر نے رکوع کیا, سب نے ویسے ہی سجدہ کیا جیسے پیغمبر نے سجدہ کیا, سب نے ویسے ہی تشہد پڑھا جو پیغمبر نے تشہد پڑھا, سب نے ویسے ہی سلام پڑھا جو پیغمبر نے سلام پڑھا, سب نے ویسے ہی ایک دوسرے سے معانقہ کیا جیسے پیغمبر نے کیا, سب نے پیغمبر سے مصافحہ بھی کیا, سب نے پیغمبر کی ابا کو بھی چھوما, سب نے پیغمبر کی قبا کو بھی چھوما, سب نے پیغمبر کی نالین کو بھی چھوما, سب نے پیغمبر کے روح انور کو بھی دیکھا, سب نے پیغمبر کی لہراتی ہوئی زلفوں کو بھی دیکھا, سب نے پیغمبر کے دونوں جانب پڑے ہوئے پیغمبر کے گیسموں کو بھی دیکھا, سب نے پیغمبر کی شانوں کو بھی دیکھا, سب نے پیغمبر کے رخسار کے تل کو بھی دیکھا, سب نے پیغمبر کی ریش مبارک کو بھی دیکھا, سب نے پیغمبر کی آنکھوں کو بھی دیکھا, سب نے پیغمبر کو بولتے ہوئے سنا بھی, سب نے پیغمبر کے لعاب دہان کو بھی دیکھا, سب نے پیغمبر سے استفادہ کیا, سب نے پیغمبر کی خوشبو سونگھی, سب نے پیغمبر کو چلتے ہوئے دیکھا, سب نے پیغمبر کو رکتے ہوئے دیکھا, سب نے پیغمبر کو منبر پر دیکھا, سب نے پیغمبر کو مصلی پر دیکھا, سب نے پیغمبر کو حجروں میں جاتے ہوئے دیکھا, سب نے پیغمبر کو میدان جنگ میں دیکھا, سب نے پیغمبر کو میدان جنگ میں ایک دوسرے کو جہاد کے لیے طلب کرتے ہوئے دیکھا, سب نے پیغمبر کو ہر وقت دیکھا, نماز بھی پڑھی پیغمبر کے پیچھے, روزہ بھی رکھا پیغمبر کے پیچھے. تو جہاں 70,000 نے نماز پڑھی وہی سلمان نے بھی پڑھی, جہاں 70,000 نے روزہ رکھا وہی سلمان نے بھی روزہ رکھا, جہاں 70,000 نے حج کیا وہی سلمان نے بھی حج کیا, جہاں 70,000 نے جہاد کیا وہی سلمان نے بھی جہاد کیا, جہاں 70,000 نے زکات دی وہی سلمان نے بھی زکات دی. تو جو عمل 70,000 مسلمان کر رہا وہی سلمان فارسی نے بھی کیا, فہرست میں گنوا چکا. پھر یہ اکیلا 10ویں درجے پر کیوں ہوا؟ ابھی تو جملہ پہنچا نہیں, اور آسان کر دیتا. اگر نماز پڑھنے ہی سے 10واں درجہ مل رہا ہوتا تو 70,000 10ویں درجے پر ہوتے, اگر جہاد کرنے ہی سے 10واں درجہ مل رہا ہوتا تو سب کے سب 10ویں درجے پر ہوتے, اگر زکات دینے ہی سے 10واں درجہ مل رہا ہوتا تو سب کے سب 10ویں درجے پر ہوتے. تو اب سلمان ہی سے پوچھا جائے گا یہ 10واں درجہ ملا کیسے؟ وہ کہیں گے سب جو کام کر رہے تھے وہ میں بھی کر رہا تھا, اور ایک کام ایسا ہے جو میں کر رہا تھا وہ نہیں کر رہے تھے. میں نے کہا وہ کیا؟ کہا در سیدہ پر داڑھی سے جھاڑو لگا. تو دیکھیے درجے بٹے ہیں آل محمد کی معرفت سے, درجے بٹے ہیں معرفت علی سے, اور یہ ہم نے نہیں کہا, یہ رسالت معاب نے کہا, رسول اللہ نے کہا. اور میں نے کل کی تقریر میں بھی کہا کہ اصل مرکز ہے ہمارا اللہ اور اس کا رسول. دنیا یہ سمجھے کہ ہم عاشقان خدا بھی ہیں اور عاشقان رسول بھی, اس لیے جو ہمارا باس کہے گا ہم وہی مانیں گے. آپ کا باس آپ کو خمس دے کے, آپ کو زکات دے کے, صدقہ دے کے جو چاہے کہلوا لے. ہمارا باس تو ہمارے دل کے نور کو دیکھتا ہے, ہماری اطاعت کی منزل کو دیکھتا ہے, ہمارے دل میں عشق علی کو دیکھتا ہے. تو پھر اس کے بعد وہ طلب کرتا کہ کون ہے جو میری مان رہا ہے, کون ہے جو صحیح معنوں میں عشق رسول کر رہا ہے. تو رسول نے یہ نہیں کہا, توجہ, رسول نے یہ نہیں کہا کہ مجھ سے وہی محبت کرے گا جو مومن ہوگا, اور مجھ سے وہی دشمنی رکھے گا جو منافق ہوگا. رسول نے یہ نہیں کہا کہ جو محمد کا محب ہوگا وہ مومن ہوگا. آپ چپ تو میں بھی چپ, جیسے آپ نئے نئے آئے ہیں انہوں کو نہیں بات بتا. رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو عشق مصطفیٰ رکھتا ہوگا وہ مومن ہوگا, اور جو بغض مصطفیٰ رکھتا ہوگا وہ منافق ہوگا. یہ نہیں کہا, کہا جو عشق علی رکھے گا وہ مومن ہوگا, جو بغض علی رکھے گا وہ منافق ہوگا.
پہچان خود علی نے نہیں بنایا اپنے کو اور نہ ہم نے بنایا ہے، پہچان اللہ اور رسول نے بنایا. یہ تو سمجھتی ہے نا بات. دیکھو میرے پاس گوشے ہیں جو میں پیش کر سکتا ہوں، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو آپ کہیں نہ کہیں کسی پلیٹ فارم پر بیٹھے تو باتیں یقیناً ہوتی ہیں اور اس پر بات کی جانی چاہیے کہ بھائی اصل بات یہ ہے کہ اطاعت خدا اور اطاعت رسول کی منزل پر وہ منزل درجے دلاتی ہے، وہ منزل درجے دلاتی ہے. یہ نہیں کہ اپنی مرضی کا دین لے لیا، اپنی مرضی کے مومن بنا لیا. تو کہا کہ جو ہم کہیں وہ ہے دین، اور جنہیں ہم پہچانوا رہے ہیں ان کو پہچاننا ضروری ہے، ان کو پہچاننا ضروری ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ ان کا تذکرہ ہو، کہ جن کا تذکرہ خدا، جن کا عشق خدا. ابھی میں ایک جگہ تقریر میں عرض کر رہا تھا کہ خدا دیکھیے یہاں پر بھی موجود ہے. اب گفتگو شروع ہو رہی ہے اور میرے ساتھ بات کرتے آئیے گا. میرا گلا چونکہ مسلسل 4 دن سے بہت زیادہ تکلیف میں ہوں تو اس لیے ذرا آہستہ سے بات کر رہا ہوں. کھانسی کا بھی مجھے برس تھوڑا سا لاحق ہوا ہے 3 دن میں، وہ انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ذرا تحمل سے بات کر رہا ہوں، لیکن آپ تحمل سے نہ سنیے گا، آپ حمل کرنے کی کوشش کیجیے، اس وزن کو اٹھانے کی کوشش کیجیے جو ایک وزن میں آپ کی طرف پھینک رہا ہوں. ایک وزن ہے، وہ وزن معرفت ہے جو میں آپ کی طرف منتقل کرتا ہوں. اب دیکھتا ہوں کون اسے کیسے وصول کرتا ہوں. دیکھتا ہوں کہ بھائی یہ چوتھی تقریر ہے اور یقیناً آپ کی ہزاروں تقریریں سنی ہوئی ہیں اور تقریر کی روشنی میں ایک معرفت کا گوشہ آپ کی طرف منتقل کرتا ہوں، آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ دیکھیے اللہ یہاں موجود ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے. اللہ اس وقت ہمارے گھر میں ہے جبکہ ہم اپنے گھر میں نہیں ہیں. بیک نگاہ سب کو دے گا. یہ نہ سمجھے گے کہ وہ کہیں آ کے بیٹھ گیا میرے برابر میں بیٹھا یہاں پہ بیٹھا، نہیں. اس کی حیت ہی الگ ہے، اس کی نوعیت ہی الگ ہے. تو اب اس کی نو، یہ بھی لفظ چھوٹا ہے اس کے لیے. یہ نو جو ہوتے ہیں نا، یہ کنگڈم کو کہتے ہیں. مطلب ہم ہیومن کنگڈم نہیں، ہم نوع انسانی. اسی طرح کوئی جو ہے وہ اینیمل کنگڈم نہیں، اس کی نوع حیوانات. تو اب نوع جو ہے وہ لفظ ہے نون واو عین. یہ ایک چھوٹا سا لفظ ہے اللہ کے لیے، لیکن چونکہ زبان محدود ہے تو اس کو سمجھانے کے لیے لفظ استعمال کیے جاتے ہیں. تو دیکھیے ہمیں رہنے کے لیے کوئی نہ کوئی ماحول چاہیے. ہمارا ایک الگ ماحول ہے، مچھلیوں کا الگ ماحول ہے، پرندوں کا الگ ماحول ہے. اسی طرح جو تاریکی میں مخلوق بس رہی ہے اس کا ماحول الگ ہے، جو نور میں مخلوق بس رہی ہے اس کا ماحول الگ ہے. یعنی ہمارا ماحول یہ ہے کہ ہم زمین چاہتے ہیں اپنے رہنے کے لیے، اس کے علاوہ ہم رہ نہیں سکتے. اس میں ہمیں آب و ہوا چاہیے، اس میں ہمیں آکسیجن چاہیے، اس میں نشو و نمو کے لیے ہمیں بارش بھی چاہیے، اس میں ہمیں سردی گرمی خزاں بہار یہ سب چاہیے. تو یہ ہمارا ماحول ہے جسے آپ بایولوجی کی زبان میں ہیبیٹیٹ کہتے ہیں. ہیبیٹیٹ کہتے ہیں. تو یہ ہمارا ہیبیٹیٹ ہے، اس ماحول میں ہی ہم سروائیو کر سکتے ہیں. یعنی ہر مخلوق کا ایک ماحول ہے، لفظ پہلے مخلوق سے ہٹا، ہر وجود کا ایک ماحول ہے. ہر وجود اپنی نمو کے لیے، اپنی حیات کے لیے ایک ماحول چاہتا ہے. مچھلی کے لیے ماحول ہے پانی، اس کا ہیبیٹیٹ ہے پانی. اس کے ہیبیٹیٹ سے نکال لیا وہ مر جائے گا. انسان کو اس کے ہیبیٹیٹ سے ہٹا دیا یہ مر جائے گا. اندھیرے والی مخلوق کو اندھیرے سے ہٹا دیا روشنی میں لے آئے وہ مر جائے گا. بات پہنچ رہی ہے؟ تو ہر مخلوق کا ایک ہیبیٹیٹ ہے، ایک ماحول ہے. میں صرف یہ سوچتا ہوں کہ جب کچھ نہیں تھا اور اللہ تھا وہ ماحول کیا تھا، وہ ماحول کیا تھا. تو اب اس وقت ماحول بھی نہیں تھا. کون کہے گا یہ بات؟ اس وقت ماحول بھی نہیں تھا، اس لیے کہ وہ ماحول کا محتاج نہیں، وہ لوگوں کی منزل پر نہیں آتا کہ ابھی چھوٹا تھا کل بڑا ہو جائے گا. وہ لوگوں کی منزل پر نہیں ہوتا، وہ ماحول کا بھی محتاج ہوتا. تو ایک دور ہے کہ جہاں اکیلا وہ رہنا،
جہاں اکیلا وہ رہنا. اور کل کی تقریر آپ کو یاد ہے کہ ہر صفت اس کی ذات ہی ہے. یاد ہے نا کل کا جملہ؟ ہر صفت اس کی ذات ہے، ہر صفت اس کی ذات ہی کا حصہ ہے. تو اب اس کے صفات بہت سارے ہیں. ایک صفت اس کی یہ ہے کہ وہ بصیر ہے. توجہ ہے، فلسفی نہ بن جائیے آپ لوگ مولائی ہی رہے گی. یہ تو میں فلسفہ نے بیان کرتا. میں آپ کے سامنے ایک گوش ہے ولایت پیش کرتا ہوں اور اس کو آپ سنیں گے. اس کا ایک لقب ہے، ایک صفت ہے، ایک وصف ہے کہ وہ بصیر ہے. بصیر کا مطلب یہ کہ وہ صرف دیکھتا نہیں ہے بلکہ اندر تک دیکھتا. سلامت توحید تو ایسے ہی بولا کرتے. یہ اس لیے بولے کہ اس اللہ کی بات ہو رہی ہے جس اللہ کا تعارف علی نے کرا. جو اللہ جو توحید جو الوہیت علی نے پیش کی، اس اللہ کی بات ہو رہی ہے کہ وہ دیکھتا، وہ بصیر ہے. صرف باصر نہیں ہے، وہ بصیر ہے. یعنی ہر کسی کی نیت کو سمجھنے کی بات نہیں، نیت کو دیکھتا ہے. یعنی نیت انسان بھی ایک وجود رکھتی ہے، اس وجود کو بھی کوئی آنکھ ہے جو دیکھ رہی ہے. چلو خاموش رہو، پیچھے والے آپ کی مرضی. اس نیت کے وجود کو بھی اس کی آنکھ دیکھ رہی ہے. اب وہ کہتا ہے سورہ مبارکہ توبہ اپنے نبی کو مخاطب کر کے کہتا ہے قل، اے نبی ان سے کہہ دو. تو پہلے تو یہی روکو کہ یہ کس سے کہہ رہا ہے کہ اے نبی ان سے کہہ دو. اگر آیت نبی کے جانے سے پہلے منسوخ ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس دور کے انسانوں تک یہ بات محدود ہے، اس دور کے مسلمانوں تک یہ بات محدود ہے کہ اے نبی اپنے دور کے انسانوں سے کہہ دو. اگر یہ آیت نبی کے جاتے جاتے منسوخ ہو گئی ہو اور نبی نے کہا کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی، اب اس آیت پر کوئی عمل نہیں، تو یہ ہے کہ یہ آیت نبی کے دور تک ہی رہی. لیکن اگر آیت آج بھی موجود ہے اور قیامت تک رہے گی تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ آج بھی اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہہ دو. کوئی بات سن رہا ہے کہ نہیں؟ آج بھی اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہہ دو. آپ کن سے کہہ دو؟ مجھ سے کہہ دو، ان سے کہہ دو، ان سے کہہ دو، سب سے کہہ دو. یعنی آج بھی اللہ کہہ رہا ہے سارے انسانوں سے کہہ دو. یا اللہ تو ان سارے انسانوں سے کیوں کہلوا رہا ہے؟ تو اللہ کہے گا اس لیے کہ یہ سب زندہ ہے، اس لیے کہلوا رہا ہوں. تو میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا پروردگار زندہ لوگوں سے مردہ کے ذریعے کہلوا رہا ہے. سلامت رہیں. پروردگار زندہ لوگوں سے ایک مردہ کے ذریعے کہلوا رہا ہے. تو ایسا زوردار تماشا پڑے گا تو اللہ کہے گا کہ تو مجھے نہیں جانتا، میں حی ہوں، میں زندہ ہوں. وہ زندہ جسے کبھی موت نہیں آئے گی، اور میں کسی ایسے کو محبوب نہیں بناؤں گا. محبوب خدا ہے اور آج بھی ہیں اور قیامت تک رہیں گے محبوب خدا. تو یہ کیسے ہوگا کہ محب تو زندہ ہو اور محبوب اللہ؟ تو کہا کہ زندہ لوگوں سے کہلوا رہا ہوں تو زندہ ہی کے ذریعے کہلوا رہا ہوں. تو یہ لفظ کل جاؤ بتا دو لوگوں کو جا کے کہ یہ لفظ کل آج بھی حیات مصطفیٰ کی سب سے بڑی دلیل ہے. لفظ کل بتا رہا ہے کہ مصطفیٰ آج بھی حیات ہے. اب یہ جو باہر کا اور اندر کا شان گھٹانے والا یہ جو شان میں قصر کرنے والا جو باہر کا ہے اور جو گھر کا، وہ فوراً اس مقام ابھی بھی اگر وزیر لائف جاری ہے تو وہ فوراً ابھی سوچ رہا ہوگا اور ہنس رہا ہوگا. یہ دیکھو کیا کہہ گیا، یہ دیکھو کیا کہہ گیا کہ بھائی اس نے کہا کہ مصطفیٰ زندہ ہے، آپس میں ایک دوسرے کو دھوکے مار مار کے یہ دیکھو کیا بے وقوفی کی بات کہہ رہا ہے مصطفیٰ زندہ. تو جب مصطفیٰ زندہ ہے تو یہ قبر جو ہے اس میں کون ہے؟ کہہ رہا ہوگا کوئی نہ کوئی کہہ رہا ہوگا. ابھی مستشفیاں آئیں
کہ جو قبر ہے وہ کس کی ہے؟ بولے گا ملا. لیکن ملا کا دماغ اتنا بدھا ہوا ہوتا ہے کہ دیکھو میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں، جب میں کتاب پڑھتا ہوں کوئی بھی تو کچھ نہ کچھ سوالات خود بخود پیدا ہوتا ہے. تو جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے ٹوٹ کے، تو کہیں سے اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو وہ پھر رابطہ کرتا ہے حضور پروردگار سے، اور فوراً جب آپ دفاعی کیفیت میں آ جاتے ہیں کہ آپ کو آل محمد کا دفاع کرنا ہے تو دلیل وہ دیتا ہے. دلیل وہاں سے شرط یہ ہے کہ آپ نے سوچا یہ ہو کہ مجھے ہر حال میں دفاع کرنا، معترض نہ ہو جانا، کسی صفت کا انکار نہ کرنا، سمجھ میں نہ آئے تو اس سے رجوع کرنا کہ تو ہی سمجھا دے، تو وہاں سے القاء ہوتا، وہاں سے الہام ہوتا. اور جو فرما رہے ہیں تو اب کہیں نہ کہیں کسی نے کہا کہ بھائی یہ قبر کیا، اس قبر میں کون؟ ہم کہیں گے اس قبر میں جسد مصطفیٰ ہے. کوئی ہے؟ ہم کہیں گے بالکل اس قبر میں جسد مصطفیٰ ہے، جسد مقدس روحانی و نورانی مصطفیٰ ہے. یہ تم نے یاد رکھنا، جسد مقدس روحانی و نورانی مصطفیٰ ہے. بالکل ہے، وہیں پر کوئی انکار نہیں کر رہا. اس لیے انکار نہیں کر رہے کہ علی نے اتارا تھا. کہ بالکل تسلیم کہ جسد مصطفیٰ اور جسد بشری مصطفیٰ، بشر مصطفیٰ کا جسد ہے، وہ مصطفیٰ جو لباس بشر میں آئے، جو کھانا بھی کھاتے تھے، جو پانی بھی پیتے تھے، جن کو بھوک لگتی تھی اور فاقے سے ہو جاتے تو پیٹ پہ پتھر باندھتے، جن کو پتھر مارے گئے تو ان کو درد کا احساس ہوا، ان کے خون بھی نکلا. وہی مصطفیٰ جو ہم اپنی طرح جسے دیکھ رہے تھے، اسی مصطفیٰ کا جسد نورانی و مقدس وہاں ہے. ٹھیک ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں. اب میں آپ کے سامنے اب اس جملے کو یہی رکھیے گا، اور اگر خدا نہ خواستہ میں بھول گیا مجھے یاد دلائیے کہ قبر میں جسد مصطفیٰ ہے، بالکل ہے. اور ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ پھر بھی وہ زندہ، ابھی ثابت کریں گے کہ پھر بھی وہ زندہ. تو دیکھیے میں نے کیا کہا کہ اللہ ہے بصیر، وہ بیک نگاہ سب کو دیکھتا. کیسے دیکھتا ہے یہ ہم نہیں جانتے، ہمیں نہیں پتا کیسے دیکھتا ہے، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ ہر جگہ موجود ہے، یعنی ہر جگہ اس کے وجود سے بھری ہوئی. کیا کروں کہ ہے وقت آپ کے پاس؟ دیکھیے کسی نے معصوم سے پوچھا کہ توحید کی سب سے بڑی صفت کیا ہے؟ کہا کہ سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ اس کو تعطیل اور شبیہ سے مبرہ رکھا. صفت تعطیل و صفت التشبیہ، یعنی اس کو کسی چیز سے تشبیہ نہ ہو. میں یہ جملہ بڑی آسانی سے کہہ رہا ہوں کہ پورا ایک توحید کا چیپٹر ہے، پورا توحید کا ایک نظریہ ہے، پوری توحید کی ایک گفتگو ہے کہ جو علماء نے اس پر بات کی ہے، اور ایسے علماء کو ہمارا سلام جنہوں نے توحید علی سے لی ہے اور آگے بیان کی. تو اب معصوم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی اللہ کو اگر سمجھنا ہے تو ساری صفات اس کی ہیں جو ہیں، لیکن دو چیزیں ایسی ہیں کہ اس سے کسی کو تشبیہ نہ ہوگی کہ وہ ایسا ہے. اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی شے نہیں ہے. کہ ایک تو تشبیہ سے اسے دور رکھو کہ اس جیسا کوئی نہیں ہے، اور دوسرے یہ کہ تعطیل سے اسے دور رکھو، وہ تعطیل سے مبرہ ہے، یعنی کوئی جگہ بھی اس سے خالی نہیں ہے. اتنا آسان کر کے بتا دیا کہ بچہ سمجھ جائے
کہ کوئی جگہ بھی اس سے خالی نہیں ہے. اب اسے کیسے سمجھا جائے؟ یہ آل محمد ہی بتا سکتے ہیں، آل محمد ہی بتا سکتے ہیں. اگر معرفت ہو تو بتاؤں. دیکھیے میں نے اسی لیے عرض کیا کہ آل محمد اسی لیے آئے تاکہ وہ سمجھا جا سکے، تاکہ لا الہ الا اللہ معرفت کے ساتھ کہا جائے، تاکہ سجدہ معرفت کے ساتھ کیا جائے کہ کس کو سجدہ کر رہا ہے کہ نہیں. ایک شخص آیا اور میرے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق صلوات اللہ وسلام علیہ اپنے حجرے میں تشریف فرما، اور وہ شخص آیا. اب اس کے ذہن میں کوئی سوال تھا، تو بعض اوقات معصوم نے سوال کہا کہ کرو، اور بعض اوقات سوال سنے بغیر جواب دیا. غریب پیش کروں یا نہیں؟ وہ ابھی داخل ہوا، حجرہ ہے میرے چھٹے امام تھے حجرہ. آپ سمجھ میں آیا وہ سوال کیا لے کے آئے؟ ایک بار وہ کہتا ہے کہ میرے چھٹے امام کا وجود پھیلنا شروع ہو، اور ایسے وجود میں توسیع ہوئی کہ پورے حجرے میں میرے چھٹے امام ہی نظر آ رہے. میں کہتا ہوں بات ایسی اور پورے حجرے میں میرے چھٹے امام نظر آ رہے تھے کہ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، میرا چہرہ زرد ہو گیا، میں لرز رہا کہ میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں. کہ پھر مولا نے اپنے وجود کو سمیٹا، جیسے تھے ویسے ہو گئے، اور کہا جو سوچ کے آئے تھے یہ جواب ہو. صرف ذرا سی جھلک دکھا، ذرا سی جھلک. اس لیے کہ اگر دیکھیے معصوم نے بہت سے صفات ہمیشہ اعلیٰ ظرفوں کو بیان کیا، جس کے متعلق معلوم تھا کہ یہ اس کو حامل کر سکتا ہے، اس کا وزن اٹھا سکتا ہے. یہ تو پوری دنیا سمجھ جاتی، پوری دنیا مانتی، لیکن یہ ہے ابتلاء، آزمائش، امتحان کی منزل جس سے انسان گزر رہا ہے کہ اسے ہر پل امتحان دے دیں. اور وہ امتحان کیا ہے؟ علی نے کہا، پریشان تو نہیں رہے آپ لوگ؟ میں مطلب یہ کہ یہ بھی کر سکتا ہوں کہ دو چار واقعات سنائے اور بات ختم ہو جائے، لیکن چاہ رہا ہوں کہ بات آپ تک بالکل راسخ ہو جائے. دیکھیے یہ کیا ابتلاء اور آزمائش کی منزل ہے؟ وہ وہی منزل ہے کہ جو دعائے صباح میں امیر المومنین نے ارشاد فرمایا کہ یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، اے وہ کہ اگر اس کے وجود کی کوئی دلیل بھی نہ ہو پھر بھی میں اسے بغیر دلیل مانوں گا. بغیر دلیل مانوں گا. اگر کوئی دلیل نہ بھی ہو اس کو ثابت کرنے کی، علی مانے گا کہ وہ ہے. بھائی دوستوں نے کبھی میں جملہ ہے نا کہ اے وہ جو دلیل کا محتاج نہیں ہے. اے وہ اللہ جو دلیل کا محتاج نہیں، تو معرفت اتنی بڑھ جائے، اتنی بڑھ جائے، اتنی بڑھ جائے کہ جب بارش زمانہ کعبے میں آئے تو یہ نہ پوچھو کہ آپ کے ہونے کی دلیل. اتنی معرفت ہو جائے کہ اندر کا جو وجود ہے، جو نورانی اور روحانی اور تقدیسی وجود ہے، وہ نور ایسا بنے کہ نور نور کو پہچان دے. نور کی تاریں مل جائیں کہ نور نور کو پہچان لے. اور جو فرما رہے ہیں آپ تو حد تعظیم اور حد تشبیہ سے دور رہو. کوئی گوشہ بھی اس سے خالی نہیں ہے، ہر جگہ اس کے وجود سے بھری ہوئی، ہر جگہ اس کے وجود سے بھری ہوئی، ہر جگہ موجود. اور اس لیے وہ کہہ رہا قل، اے نبی ان سے کہہ دو، کیا کہہ دو؟ اعملوا، ان سے کہہ دو تم عمل کیے جاؤ، عمل کیے جاؤ. فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلُكُمْ، تمہارے ہر عمل کو اللہ دیکھ رہا ہے.
عمل کیے جاؤ، عمل کیے جاؤ. دیکھیے اللہ کہہ رہا ہے فَسَيَرَى اللَّهُ أَعْمَالَكُمْ، تمہارے سارے اعمال کو اللہ دیکھا. یہاں پہ اختصاص نہیں ہے کہ جب تم نماز پڑھ رہے ہوتے ہو تو اللہ دیکھتا، جب تم عبادت کر رہے ہوتے ہو تو اللہ کا ہر عمل تمہارا اللہ دیکھا. تم سو رہے ہو اللہ دیکھا، تم جاگ گئے اللہ دیکھا، تم سوتے ہوئے اپنے آپ کو نہیں دیکھ پا رہے وہ دیکھا. تمہیں نہیں پتا کہ تم نے سوتے میں کتنی کروٹیں لی اس کو پتا. تمہیں نہیں پتا کہ سوتے میں تم نے سانسیں کتنی لی، اور تمہاری سانسوں کی آواز کو سن بھی رہا ہے اور تمہاری سانسوں کو بھی دیکھ رہا ہے. تم چل رہے ہو وہ تمہیں دیکھ رہا، تم پھر رہے ہو وہ تمہیں دیکھ رہا، تم رک گئے وہ تمہیں دیکھ رہا، تم خاموش ہو تمہیں دیکھ رہا، تم بات کر رہے ہو تمہیں دیکھ رہا، تم محو تماشا ہو تمہیں دیکھ رہا، تم کھانا کھا رہے ہو تمہیں دیکھ رہا، تم پانی پی رہے ہو تمہیں دیکھ رہا، تم دسترخوان پر ہو تمہیں دیکھ رہا، تم گھر میں ہو تمہیں دیکھ رہا، تم گھر کے کونے کے حجرے میں ہو تمہیں دیکھ رہا. جب تمہارے حجرے میں تمہیں دیکھ رہا تو مسجد کے بنے ہوئے حجرے کو نہیں دیکھ رہا ہوگا. تم حجروں میں ہو تمہیں دیکھ رہا، تم اپنے کاموں میں مصروف ہو تم اس کی طرح متوجہ نہیں ہو لیکن وہ تمہاری طرف متوجہ، وہ تمہیں دیکھ رہا. تم کھانا کھا رہے ہو دیکھ رہا، پانی پی رہا ہو دیکھ رہا، دسترخوان پر بیٹھے ہو دیکھ رہا، سانسیں لے رہے ہو دیکھ رہا، باتیں کر رہے ہو دیکھ رہا، تم چپ ہو دیکھ رہا، تم سو گئے دیکھ رہا، تم دفتر میں ہو دیکھ رہا، تم محلے میں ہو دیکھ رہا، تم گھر میں ہو دیکھ رہا، تم ہزار میں ہو دیکھ رہا، تم خطر میں ہو دیکھ رہا، تم جبل پہ ہو دیکھ رہا، تم کہیں سے تشریف لے گئے تمہیں دیکھ رہا. تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا. تم پڑوسی سے بات کر رہے ہو وہ تمہیں دیکھ رہا، تم بچوں سے محل گفتگو ہو وہ تمہیں دیکھ رہا، تم اپنے ہم سنوں سے محل گفتگو ہو تمہیں دیکھ رہا، تم معاشرت کر رہے ہو تمہیں دیکھ رہا، تم معاشرتی اصول بنا رہے ہو تمہیں دیکھ رہا، تم حکومت کر رہے ہو تمہیں دیکھ رہا، تم سربراہ ہو تمہیں دیکھ رہا، تم رحم کر رہے ہو تمہیں دیکھ رہا، تم ظلم کر رہے ہو تمہیں دیکھ رہا، تم لوگوں پر تشدد کر رہے ہو تمہیں دیکھ رہا، تم منصوبہ سازی کر رہے ہو تمہیں دیکھ رہا، تم سچ بول رہے ہو تمہیں دیکھ رہا، تم جھوٹ بول رہے ہو تمہیں دیکھ رہا، تم ایمانداری کر رہے ہو تمہیں دیکھ رہا، تم بددیانتی کر رہے ہو تمہیں دیکھ رہا، تم وعدہ پورا کر رہے ہو تمہیں دیکھ رہا، تم وعدہ خلافی کر رہے ہو تمہیں دیکھ رہا، تم اسے مان رہے ہو تمہیں دیکھ رہا، تم بدھ کو مان رہے ہو پھر بھی تمہیں دیکھ رہا. چل رہے ہو پھر رہے ہو اٹھ رہے ہو بیٹھ رہے ہو جاگ رہے ہو سو رہے ہو کھا رہے ہو پی رہے ہو سانسیں لے رہے ہو گفتگو کر رہے ہو خاموش ہو، ہر نفس تمہیں دیکھ رہا، اس وقت بھی دیکھ رہا. جہاں جہاں لوگ ہیں سب کو دیکھ رہا ہے، سڑک پر جو چل رہا ہے اسے بھی دیکھ رہا، جو دکانوں پہ بیٹھے اسے بھی دیکھ رہا، سب کو دیکھ رہا ہے. حالانکہ عہد ہے، حالانکہ اکیلا دیکھ رہا. اب تسلیم کیا تم نے کہ کسی بھی انسان کا کوئی عمل، کوئی ایسا سیکنڈ نہیں ہے کہ جس سیکنڈ میں اللہ اسے ہر فرد کو نہ دیکھ رہا. دیکھ رہا ہے کہ نہیں؟ پہلے تو تسلیم کرو اللہ دیکھ رہا ہے ہر کسی کو، مشرق مغرب شمال جنوب سرا سریا ہر جگہ جہاں تک مخلوقات کا دائرہ کار ہے اللہ سب کو دیکھ رہا ہے. اور پھر اللہ کہتا ہے میں تنہا نہیں دیکھ رہا، جیسے میں دیکھ رہا ہوں ویسے رسول بھی دیکھ رہا. آپ نے فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ. اب آیت آگے بڑھی، آیت باروں کی تھی فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ. اللہ بھی دیکھ رہا ہے اور جیسے جیسے اللہ دیکھ رہا ویسے ویسے رسول دیکھ رہا ہے. بالکل لفظ اعملوا اور لفظ سیاق دیکھنا ایک مرتبہ آیا، 3 مرتبہ نہیں آیا. جیسے آیا ولایت میں لفظ ولی ایک دفعہ ہے، یعنی جیسی اللہ کی ولایت ویسی
رسول کی ویسے ہی علی کی. الگ الگ لفظ ولایت نہیں نا کہ تمہارا ولی اللہ ہے اور تمہارا ولی رسول ہے اور تمہارا ولی علی ہے. کہا نہیں, تمہارا ولی اللہ ہے, رسول ہے, علی ہے. اور جیسا وہ ہے ویسے یہ تو. اسی طرح اللہ کہہ رہا جیسے اللہ دیکھ رہا ہے ویسے ہی اس کا رسول دیکھ رہا. رسول ہوں کہہ دیا, رسول نہیں کہا, ویسے ہی رسول دیکھ رہا. نہیں تو تم اپنے اپنے رسول بنا لیتے. ہمارا رسول ہے. اچھا ایک بات میں روکتا ہوں, سوال کرتا ہوں کہ بھائی اللہ نے کہا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ, اس کا رسول 313 کون سا رسول؟ پوچھو مان لیجیے, یہ رسول تو 313 ہے اور یا تو نام نہیں ہے. کس رسول کی بات ہو رہی ہے؟ یا نام نہیں. بڑا کہتا ہے کہ نام تو دکھا دیتے, نام تو دکھاتے, اتنا بڑا علی کا مرتبہ ہے تو نام تو دکھاتے, ہم تو دکھا دیں گے. علی صاحب کو رسول کا نام دکھاؤ. تو بھائی رسول 313 کون سا رسول؟ تو پلٹ کے وہاں سے جواب آئے گا یہاں سوائے مصطفیٰ کے کسی اور کا ذکر نہیں ہے. سب متفق ہیں کہ یہاں رسول سے مراد محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. سب متفق ہیں. جب سب متفق ہیں تو ہم پوچھیں گے آپ کو کیسے بتاؤں کہ یہاں مراد محمد ہی ہے, مصطفیٰ ہی ہے صلوات اللہ وسلام علیہ. تو وہ کہے گا کہ اسی مصطفیٰ نے بتایا یہاں رسول سے مراد میں ہوں. تو بھائی آیت ولایت میں بھی یہی ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ, تمہارا ولی اللہ اور اس کا رسول. کون سا رسول؟ 313 ہے. اس رسول کی بات ہو رہی ہے تو مولوی پلٹ کے کہے گا کہ وہی جس پر آیت اتری ہے یہاں مصطفیٰ کی بات ہے. تو ہم کہیں گے آپ کو کیسے بتا کہ یہاں مصطفیٰ کی بات ہوگی؟ تو وہ کہے گا کہ مصطفیٰ ہی نے بتایا کہ یہاں رسول سے مراد میں ہوں. تو ہم کہیں گے بدبخت, صرف مصطفیٰ نے یہ بتایا کہ یہاں رسول سے مراد میں ہوں, اسی مصطفیٰ نے بتایا جو نماز میں زکات دے رہا ہے وہ علی ہے. تو رسول کی بات ماننا. تو یہاں بھی جیسے اللہ دیکھ رہا ویسے ویسے اس کا رسول دیکھ رہا. آج پڑھ لی, یقین آ گیا کہ جیسے اللہ دیکھ رہا ہے اور جتنا اللہ دیکھ رہا ہے اتنا اللہ کا رسول بھی دیکھ رہا. یعنی ہم اٹھ رہے ہیں رسول دیکھ رہا, ہم بیٹھ رہے ہیں رسول دیکھ رہا, ہم چل رہے ہیں مصطفیٰ دیکھ رہے, ہم پھر رہے ہیں مصطفیٰ دیکھ رہے. جاگنا, سونا, کھانا, پینا, نشست, برخاست, راضی, بازی, حضر, خطر, سفر, میدان, نشست, برخاست, خیمہ, حجرہ, منبر, مصلی, ہر عمل کو اس کا رسول بھی ویسے ہی دیکھ رہا ہے جیسے اللہ دیکھ رہا ہے. تو کیوں میں کہہ دوں کہ جب اللہ اس وقت دیکھ رہا ہے آیت منسوخ نہیں ہوئی تو رسول بھی اس وقت دیکھ رہا ہے. ابھی تو میں نے بات یہ کہہ دیتا کہ وہ سب کو زیادہ کہہ سکتا تھا, یہی نتیجہ دے دیتا, لیکن آیت کو کامل بھی کرنا. ابھی نتیجہ دے دیتا میں لیکن آیت کو کامل کرنا, اس پہ میں نے روکا کہ اللہ دیکھ رہا ہے اس کا رسول بھی دیکھ رہا ہے. لیکن کمال یہ ہو گیا کہ آیت کیا مبین نہیں, آیت کیا رکے نہیں. جیسے اللہ دیکھ رہا ہے ویسے رسول دیکھ رہا ہے اور ویسے ہی ہر دور کا مومن بھی دیکھ رہا ہے, مومنین بھی دیکھ رہے ہیں. اللہ علیکم ورسولہ والمؤمنون, جیسے اللہ دیکھ رہا ہے ویسے اس کا رسول اور ویسے مومنین بھی دیکھ رہے ہیں. کہا بھائی یہ مومنین کون؟ یہ مومنین کون ہے کہ جو ویسے ہی دیکھ رہے ہیں جیسے اللہ اور اس کا رسول. تو ہم تو کافر ہیں. ہمیں تو آپ کافر کہتے ہیں, ہمیں تو رکھنی چاہیے. تو مومن تو آپ ہو گئے نا. تو کیا آپ بھی ویسے ہی دیکھ رہے ہیں جیسے اللہ اور رسول دیکھ رہا ہے؟
مسئلہ حل کیا میرے دوسرے امام امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کے شہزادہ حسین جناب قاسم ابن حسن مولا کے بیٹے قاسم نے یہ مسئلہ حل کیا کہ جب 5 برس کا ہے میرا شہزادہ، اسی باپ کا تو بیٹا ہے نا جس کے لیے میں نے کلرس کیا کہ پیغمبر نے کہا حسن جھولے میں بھی ہو تو یہ محفوظ پڑھ رہا ہوتا، تو اسی بابا کا شہزادہ ہے، اسی سردار کا بیٹا ہے، اسی بادشاہ کا ولی عہد ہے، اسی امامت کی کڑی ہے، اسی رسول کا نواسا ہے، رسول نے گود میں کھلایا۔ تو اب شہزادے سے ایک شخص نے چلتے چلتے پوچھا کہا کہ بھئی یہ ان لوگوں کو یہ دعویٰ ہے کہ ان کا بچہ بھی جھولے میں ہوتا ہے، محفوظ کا مطالعہ کرتا، تو کہا کہ شہزادے اکیلے اپنے باغ میں ٹہل رہے ہیں۔ وہ آگے بیٹھ کے شہزادے کے پاس سلام کیا، جواب سلام پایا، ایک سوال کرنا، کیا سوال؟ سوال یہ ہے کہ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے انہیں عمل وسیع اللہ عملکم ورسولہ والمؤمنون، کہ عمل کیے جاؤ، تمہارے ہر عمل کو اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اس کا رسول بھی دیکھ رہا ہے اور مومنین بھی دیکھ رہا ہے۔ شہزادے نے کہا ہاں آیت ہے، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ کہا میں پوچھنا چاہتا ہوں مومنین سے کون ہو؟ مومنین سے مراد کون ہو؟ اب جو میں نے آپ کو بتایا کہ آل محمد کا طریقہ ہمیشہ یہ رہا ہے کہ سوال کرنے والے سے پہلے خود جواب اگلواتے ہیں۔ کہا کہ تم بتاؤ کہ تمہاری نگاہ میں مومنوں سے مراد کون؟ ارے تو بات اس کی تو پتہ چلے نا کہ اس کا نظریہ کیا ہے۔ کہا کہ تم بتاؤ تمہاری نگاہ میں مومنوں سے مراد کون؟ اس نے کہا مومنوں سے مراد سارے مسلمان، سارے مسلمان۔ اچھا یہاں اس آیت میں سارے مسلمان داخل ہیں؟ بالکل بالکل۔ یہ کہا تو اچھا تم بھی مسلمان ہو؟ الحمدللہ مسلمان۔ تو کہا کہ تم بھی ویسے ہی دیکھ رہے ہو، اور اگر تم بھی ویسے ہی دیکھ رہے ہو تو مجھے یہ بتا دو اس وقت تمہاری زوجہ گھر میں کر کیا رہی ہے؟ بات کرنی نہیں ہوئی، اور اگر تم نہ بتا سکو تو ہم سے پوچھا۔ اتنا بڑا دعویٰ آپ بتائیے یا مومنوں سے مراد کون ہے؟ تو شہزادے نے کہا یا مومنوں سے مراد پچھلے دور میں میرے بابا حسن اور اس دور میں میرے چچا حسین۔ ہر دور کا امام اپنے عہد میں ویسے ہی دیکھتا ہے۔ ان لوگوں کو سنتے آئے بھائی تم لوگ اتنے پیچھے رہ گئے۔ ہر دور کا امام ویسے ہی دیکھتا ہے جیسے اللہ اور رسول۔ اور اگر یہاں مومنوں سے مراد امام نہیں ہے تو کسی ملا سے پوچھا یہ کیا تو دیکھ رہا ہے؟ کیا یہاں مومنوں سے مراد تو ہے؟ جیل بنائے تو تسلیم کرنے۔ یہاں مومنوں سے مراد جو ہوگا ذلی بھی وہی ہوگا۔ تاکہ ہر دور کا امام ویسا ہی دیکھتا ہے جیسے اللہ اور رسول۔ ہر دور کا امام یعنی میرا چلنا میرا امام دیکھ رہا۔ بڑے کم لوگ بول رہے ہیں میرے ہر حرکت کو، چلنے پھرنے، تحرک، گفتگو، خاموشی، سوچنا سمجھ سب ان کی نگاہ۔ اور میں تو گفتگو کرتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ وہ میری بات سنتے، ابھی یقین کی منزل ہو۔ میں تو ان سے تنہائی میں باتیں کرتا ہوں، چلتے پھرتے باتیں کرتا ہوں، کیا کرو باتیں۔ وجود کو تسلیم کرو تب کرو گے نا۔ تو جیسے اللہ دیکھ رہا ہے ویسے ہی رسول بھی دیکھ رہا ہے اور ویسے ہی ہر دور کا امام دیکھ رہا ہے۔ تو بھائی جب اللہ یہاں موجود ہے تو مانو کہ رسول بھی موجود ہے۔ جو موجود ہے وہ مردہ نہیں ہو سکتا۔ ابھی تو میں نے بات ہی نہیں کی، جو موجود ہے وہ مردہ نہیں ہو سکتا۔ تو پہلی دلیل تو یہی ہو گئی کہ رسول زندہ ہے۔ پہلی دلیل تو یہی ہو گئی کہ رسول بھی ویسے ہی دیکھ رہے ہیں جیسے اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو اس آیت نے بتایا کہ مصطفیٰ زندہ اور ویسے ہی دیکھ رہے ہیں جیسے اللہ دیکھ رہا ہے۔ اب مصطفیٰ بسا دادا ایک طرف ذکر مصطفیٰ کو رکھو، اب آئے اللہ کی طرف۔ اللہ ہے، بولو اللہ یہاں ہے ہر جگہ، زندہ ہے، آئی ہے نا، اور زندہ رہے گا۔
اسے کبھی موت نہیں آئی. یہاں ہے تو نظر کیوں نہیں آئی؟ یہاں ہے تو دکھائی کیوں نہیں دے رہا؟ موجود ہے تو دکھائی کیوں نہیں دے رہا؟ نظر نہیں آ رہا، نظر نہیں آ رہا. کہا بھائی اس لیے نظر نہیں آ رہا کہ وہ نور ہے، اور یہ والا نور نہیں جسے تم دیکھ رہے ہو. یہ نور نہ سمجھنا کہ اللہ ایسا ہی نور ہے جیسے روشنی ہے. اس کے نور کی کیفیت ہی الگ ہے. جو ذہن میں آ جائے وہ نور اللہ کا نور نہیں ہو سکتا. جو ذہن میں آ جائے وہ تمہاری بنائی ہوئی مخلوق ہو جائے گی. اللہ نے یہ معصوم کا قول، کلما صبرتم مخلوق لکم مردود الیکم. جو تم نے اپنے ذہن میں خالق کی تصویر بنائی وہ خالق نہیں ہوگا، تمہاری بنائی بھی مخلوق ہو جائے گا. اس لیے کہ تم خالق کا تصور ہی نہیں کر سکتے. وہ نور ہے ایسا نہیں. وہ الگ بات ہے اس میں کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے. نور سورج کا بھی ہے لیکن وہ نور نظر آ رہا ہے. یہ بھی نور ہے. وہ ایسا نور ہے جو ہے بھی، اور اس کی نوری نوعیت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ نظر نہ آئے. وہ آسان کر کے سمجھایا. اس کے نور کی جو حیت و نوعیت ہے وہ اس بات کی متقاضی ہے کہ وہ نظر نہ آئے. یعنی وہ ایسی شے ہی نہیں ہے، شے بھی نہیں ہے. وہ ایسا وجود ہی نہیں جو دکھائی دے. جو دکھائی دے جائے وہ ایسا وجود ہی نہیں، نظر نہیں آتا. کیوں نہیں نظر آ رہا؟ نور ہے. اچھا تو وہ نور ہے تو نظر نہیں آتا. اچھا یہ محمد علی کون ہے؟ من نور واحد، اسی نور سے ہے جو اللہ کا نور ہے. اسی نور سے جو اللہ کا نور ہے کہ نہیں؟ صادر ہو اسی نور سے. تو جب وہ نور نظر نہ آئے تو اس کا مطلب ہے جب محمد و علی اپنے اصلی نوری ماحول میں ہو تو وہ بھی نظر نہیں آتی. آج ہی ختم کر دی. کہاں بیٹھے رہے؟ جب اصلی نوری ماحول میں ہو تو محمد و علی بھی نظر نہیں آتے. مصطفیٰ ہر دور میں رہے. کہاں رہ گئے آپ پیچھے؟ کن تو نبیًا، بولیے نا، وہ آدم بین الماء والطین. اتنی مشہور حدیث ہے، بول تو دیا کریں کہ کن تو نبیًا وہ آدم بین الماء والطین، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب تمہارا باپ بنا بھی نہیں تھا. نبی تھے اس وقت بھی نبی تھے لیکن تھے نور کی کیفیت میں. آدم کے دور میں بھی رہے تھے یا نہیں؟ نوح کے دور میں بھی تھے، ابراہیم کے دور میں بھی تھے، موسیٰ کے دور میں بھی تھے، عیسیٰ کے دور میں بھی تھے. نظر کیوں نہیں آئی؟ اس لیے کہ اپنی اصلی کیفیت میں سے. جب اپنی اصلی کیفیت میں ہو تو یہ نور نظر نہیں آتا. اب چونکہ آخری دور میں مصطفیٰ کو اس دنیا میں آنا تھا اور ضروری تھا کہ مصطفیٰ کو دیکھا جائے تو اللہ نے لباس بشر پہنایا. ایسے آسانی سے اس لیے کہ دنیا میں مصطفیٰ کو بھیجنا تھا اور اس کیفیت میں بھیجنا تھا کہ سب مصطفیٰ کو دیکھیں. اس لیے دیکھیں کہ ان کی سیرت پہ عمل کرنا، اور چونکہ سیرت پر عمل کرانا تھا تو بشریت لازم تھا. بشریت لازمی تھی کہ لباس بشر پہنا کے بھیجا جائے. کہ کسی فرشتے کو بھیج دیتا تو ہم کہتے ہیں یہ تو ہمارے لیے لا کے تخلیق نہیں، اس لیے کہ فرشتہ ہم انسان ہیں، اس کے تقاضے اور ہیں، ہمارے تقاضے اور. تو اس لیے کہا کہ ہم نے اس نور کو لباس بشر میں بھیجا تاکہ تم دیکھ سکو. ختم ہو گئی بات. کل بہت آسان دو چار قصے سنا کے ختم کر دوں. بول ہی نہیں رہا. یعنی جو میں چاہ رہا ہوں ویسی آواز نہیں آ رہی، بول دو نا، لیکن مجھے آوازیں ویسی نہیں آ رہی جس لحاظ کو جا کے میں بات کروں. کہ چونکہ اللہ چاہتا تھا کہ سب مصطفیٰ کو دیکھے تو اگر نور بنا کے بھیجتا تو کوئی نہ دیکھ سکتا. تو ایک دور رہا کہ جب مصطفیٰ زندہ تھے نظر نہیں آ رہے تھے اس لیے کہ نور تھے. ایک دور وہ آیا کہ مصطفیٰ نور تھے اور نظر آئے اس لیے کہ بشر ہو گئے. اب دور وہی آ گیا، مصطفیٰ نے لباس بشر اتار دیا، اب نور ہے، نظر نہیں آ رہے، زندہ ہے.
بشر میں نہیں ہے. وہ جو لباس بشر پہنا تھا وہ علی نے قبر میں اتار دیا. پتہ نہیں اس علی نے کیفیت نور میں آ گیا. میرا رسول اصلی کیفیت نور میں آ گیا. تو لباس بشر چونکہ یہ لباس بشر اتنا صاحب تقدیس تھا تو اسے کسی صاحب تقدیس ہی کے ہاتھوں سے آپ سمجھ میں آیا. کچھ لوگ وہیں تھے نور کے ہی ہاتھوں سے زمین پر ٹکرانا. مصطفیٰ کا جسد اقدس وہاں ہے لیکن وجود نوری ہر جگہ ہے. مصطفیٰ کا وجود نوری ہر جگہ ہے. اس لیے کہتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور چونکہ وہ اکیلے نہیں ان کے ساتھ ایک اور وجود مقدس ہے نورانی اور روحانی اس کا نام علی ہے. آپ کے دونوں نور ساتھ ہیں اس وقت بھی ساتھ ہیں. اس وقت بھی تینوں ہمیں دیکھ رہے ہیں. اس وقت بھی توحید و رسالت و ولایت دین کی نگاہوں میں ہم ہیں اور وہ ہمیں مشاہدہ کر رہے ہیں. وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور کہہ دیا کہ جیسے میں دیکھ رہا ہوں ویسے یہ تو بھی دیکھو. اس کو کہتے ہیں ولایت الہیہ. اس کو کہتے ہیں ولایت الہیہ, ولایت وحدانیہ, ولایت احدیہ. اس کو کہتے ہیں کہ جو اس دائرہ تثلیث میں جا کے مکمل ہوتی ہے. یہ ولایت الہیہ اس دائرہ تثلیث میں جا کے مکمل ہوتی ہے کہ جہاں پر ولی محمد بھی ہو اور علی بھی ہو تو یہ تثلیث ولایت مکمل ہو جاتا ہے. اور جب مکمل ہوتا ہے یہ تثلیث ولایت, جیسے ہی یہ تثلیث ولایت مکمل ہوتا ہے اللہ کہتا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ, اتنا کم فاصلہ رہ گیا کہ کچھ بھی فاصلہ نہ. یہ مکمل ہوتا ہے. جب مکمل ہوتا ہے تو وہ ماحول معراج کا ماحول کہلاتا ہے. غدیر میں وہی ماحول مکمل ہوا کہ جہاں ایک ولی اللہ نے محمد ولی کے ذریعے علی کی ولایت کا اعلان کروایا. دائرہ تثلیث مکمل ہو گیا. دائرہ تثلیث مکمل ہو گیا اور ہر جگہ دائرہ تثلیث جو آگ اللہ کی ہے وہی رسول کی وہی ولی کی اور اسی ولایت کی نگاہیں ہماری ایک ایک عمل پر. وہی ولی کی اصل جو اس وقت کا ولی وہ بھی ہمیں دیکھ رہا ہے اسی شان سے دیکھتا ہے تو دعائیں بھی دیتا ہے. تو ہماری آنکھوں کو دیکھتا ہے پھر اپنی آنکھوں کو دیکھتا ہے. اس لیے کہ جیسے ہی نماز مکمل کرتے کسی بھی وقت کی نماز مکمل کرتے سر سے امامہ اتار دیتے اور پھر کربلا کو دیکھ کر کربلا پہ رو رہے ہوتے. اس جملے کو محفوظ نہیں کیا, کربلا کو دیکھ رہا ہوتا. اس لیے کہ میرا امام صاحب العصر والزمان کہ یہ وقت اور زمان اور یہ ماحول جس کے لیے کچھ بھی نہیں. تو میرے نزدیک آپ کے نزدیک کربلا 1446 برس پہلے کا واقعہ, لیکن امام کے سامنے آج بھی کربلا ہوگا. وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بوڑھا باپ ہے جو جوان کے لاشے پر کوہنیوں کے بل چلتا ہوا اور وہ گریا کرتے ہیں. وہ دیکھ رہے ہیں کہ کسی نئے دولہا کی لاش پامال ہو رہی ہے اور کوئی ہے جو اس لاش کے ٹکڑوں کو جمع کر رہا ہے. وہ دیکھتے ہیں گریا کرتے نہیں. وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک 57 برس کے بوڑھے باپ کے ہاتھوں میں 6 مہینے کا بچہ اور اس بچے کے گلے سے تیر سے شعبہ پار ہو گیا. نہیں, وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک عبد خدا ہے وہ سجدے میں سر رکھے ہوئے اور اللہ کہہ رہا ہے کہ آجا اپنے رب کی بارگاہ میں واپس آ. وہ دیکھ رہے ہیں کہ 13 ضربوں سے حسین کا گلا مار مار کر کاٹا جا رہا ہے. آئے تو کہتے تھے اس بات میں آئے کہہ دو اس مسائل کا احترام یہ ہے کہ اس پر آئے ضرور کہا جائے
جب طلوع حسین کی بات آ جائے تو خاموش نہ رہا کرو، کہو ہائے حسین۔ نہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ حسین کا سر نوک سنا پر آ رہا، رو رہے۔ نہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ زینب کی ردا نوک سنا۔ نہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ سکینہ کے رخسار پر تماچے لگ رہے ہیں۔ صرف یہی نہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ اہل حرم کے خیموں کو آگ لگائی جا رہی ہے۔ صرف یہی نہیں، وہ ابھی بھی یہ دیکھ کر رو رہے ہیں کہ ایک بلند قامت بیوی ہے جو جلتے ہوئے خیمہ میں داخل ہو رہی ہے، اور وہ دیکھ کر رو رہے ہیں کہ جیسے ہی زینب واپس آئی تو بیمار امام کو کانسے میں اٹھا دیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مجھے پتا ہے کہ بعض اوقات رونا نہیں آتا، جو علم ہے اس لیے میں بھی بیٹھ چکا ہوں، عرصہ دراز میں نے پہلے لڑکی سے سنی، مجھے پتا ہے بعض اوقات کی کیفیت ہو جاتی ہے کہ آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، لیکن دیکھو میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ زبان اختیار میں ہے، آنکھ اختیار میں نہیں ہے لیکن زبان اختیار میں۔ اس سے ہائے ضرور کہہ دیا، آنکھ اختیار میں ہے، سینے پہ ایسے رکھ ضرور دیا، اگر سینہ زور ضرور بھی کر لو تو کیا ہی اچھی بات، لیکن ہائے ضرور کہہ دیا ہے۔ اس لیے کہ امام عصر ہے جو بچی کے رخسار دیکھ دیکھ کر رو رہا ہے، اسی لیے تو کہا سلام ہو ان رخساروں پر کہ جن کا رنگ ہر شہر میں بدلتا رہا۔ تو دیکھ رہا ہے نا میرا مولا، کسی مقتل نگاہ میں جملہ نہیں لکھا، لیکن میرے مولا کی نگاہیں دیکھ رہی ہے کہ سکینہ کے رخسار کا رنگ کربلا میں سرخ ہو گیا، کوفہ پہنچی تو اولا ہو گیا، شام تک آتے آتے نیلے رخسار ہو چکے، اتنے تماچے کہ رخسار پر حرم کا نشان آ گیا، رخسار پر خون جم گیا تھا، وہ خون نیل بن گیا۔ اب اس سے آگے اور کیا مسائل کرو، مجھے آوازیں نہیں آنی، اللہ تعالیٰ تمہاری آوازیں بلند ہونی چاہیے۔ میرے وقت کا امام ہوتا ہے مسائل پر، اور میرے وقت کا امام دیکھ رہا ہے کہ اس وقت کے امام زمانہ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا دی، اس وقت کے امام زمانہ کے ہاتھوں میں پاؤں میں بیڑیاں پہنا دی ہے، اس وقت کے امام زمانہ کی گردن میں توق خاردار، جس توق میں کانٹے نکلے ہوئے تھے، وہ توق میرے مولا زین العابدین کو پہنایا گیا۔ کوئی احاطہ نہیں کر سکتا کہ چوتھے امام کے مسائل پر کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، اس کے سامنے اس کی 4 برس کی بہن کو تماچے مارے۔ خدا کسی بھائی پر یہ وقت نہ لائے کہ جو اس بھائی نے دیکھا کہ بھائی کے سامنے بہن تماچے کھا رہے ہیں اور بھائی کچھ نہیں کر سکتا، ایک ہاتھ بلند کر کے رہ جاتا ہے۔ سکینہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہ ہوتی اور قضائے مشیت نہ ہوتی تو میں نے بتا تھا کہ میرا نام بھی علی ہے، لیکن آج زین العابدین جس نے بھوپیوں کی ردائیں چھوٹی ہوئی دیکھی کہ جو 11 محرم کو سردے سے سر اٹھا کے دیکھتا ہے، کہتا بھوپی اماں آپ کے سر کی ردا کہاں ہے؟ اور سجاد ہم سب کی ردائیں چھین کر لے گا، سارا سامان لٹ گیا، اہل حرم کا زیور تک لوٹ کے لے گا۔ جب لوٹنے آ رہے تھے تو زینب نے کہا دور رہو سب، جو ہمارا سامان ہے ہم خود تمہیں دے دیں گے۔ بیوی نے سارا سامان اکٹھا کیا اور کچھڑی میں بند کر کے دے دیا، لے جاؤ، اور اگر ابھی تمہیں اطمینان نہیں ہوا تو صبح کو آ جاؤ، پھر ہمارے خیموں میں جو بچ گیا ہو لے جاؤ۔ ارے سر کی ردائیں تک لے گئے، سر کی ردائیں تک لے گئے، سکینہ کے گوشوارے اتار کے نہیں لیے، بچی کے گوشواروں کو چھینا گیا، کہ بچی کے کان وہ لخت ہو گئے تھے، 2 ٹکڑوں میں بن گئے تھے، بیچ میں سے لہو بہ رہا تھا، بچی کا پورا کرتا لہو لہام ہو چکا تھا، سکینہ کا لہو سکینہ کے کرتے کو آ چکا تھا۔ کیا سن رہے ہو؟ ایسے گریا کیا کرو، اور وہ وقت کا امام دیکھ رہا تھا، قضاء و قدر مشیت، اس لیے کہ اولی الامر تھے زین العابدین، سارے امور امامت زینب انجام دے رہی تھی، بار بار پوچھتے تھے تو بھی اماں کیا کرنا، بھی اماں کیا کرنا، اور وہ امام جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پاؤں میں بیڑی، لفظ سنتے ہو نا، رویا ضرور کرو۔ اب تمہیں بتاتا ہوں اور آخری جملہ تقریر، یہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پاؤں میں بیڑیاں گلے میں توقے خاردار، یہ صرف 2 دن کے لیے نہیں بتاتا، 1 سال تک ہاتھ ہتھکڑی میں رہے،
ایک سال تک پاؤں کے استخوان بیڑیوں میں نہیں، ایک سال تک گلے کا توق گلے میں رہا۔ تو بتائیں کہ ان ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں توق نے کیا کیا؟ جس وقت رہائی کا پیغام آیا اور میرا چوتھا امام دربار میں بلایا گیا، یزید نے کہا ہم رہا کرتے ہیں۔ کہا اچھا، بلایا کہا اس قیدی کی ہتھکڑیاں بیڑیاں اور توق اسے جدا کر دیا۔ لکھا یہ ہے کہ جب ہتھکڑیوں جدا کرنے کی بات آئی تو جیسے ہی ہتھکڑیوں کو جدا کیا تو ہتھکڑیوں پر ہاتھ کا گوشت چپکا ہوا تھا، ہڈیوں تک بیڑیاں پہنچ چکی تھی، ہڈیوں کا نشان تھا۔ اور اب آخری جملہ آئے ضرور کہہ دینا، جیسے ہی سید سجاد کے گلے کا توق جدا کیا گیا، اس توق میں چونکہ کانٹے کیلیں نکلی ہوئی تھی، جیسے ہی توق کو جدا کیا گیا سب کے گلے میں شک ہو گئے۔ جب زین العابدین اسی عالم میں اپنی بھوی اماں کے پاس آئے، زینب کے اختیار کھڑی ہو گئی، کہا بیٹے کیا تیرے گلے پر حملہ ہوا؟ کیا مجھ پر حملہ کیا گیا؟ کہا نہیں۔ کہا یہ گلے میں سوراخ کیسے ہے؟ کہا بھوی اماں توق جدا کیا گیا، گلے میں سوراخ، سوراخ سے لہو بہ رہا۔